السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن کل شیء ما سألناک ربنا آتیتنا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم ثبتنا عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اظلنا تحت ظل عرشک یوما لا ظل الا ظلک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک حب الینا من انفسنا واموالنا واہلنا ومن الماء البارد۔ ونسألک لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة۔ اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم۔ اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم بلغنا في رمضان، اللهم بلغنا في رمضان، اللهم بلغنا في رمضان، آمین یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورہ البقرہ آیت نمبر 240 سے لے کر 246 تک، آیت نمبر 240 سے لے کر 246 تک۔ لفظی ترجمہ، والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے،
منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیت لازواجہم وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں، متاعن فائدہ پہنچایا جائے، الی الحولی 1 سال تک، غیر اخراجن کہ وہ گھر سے ان کو نہ نکالا جائے، فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ تو نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما فعلنا جو کچھ انہوں نے کیا، فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں، من معروف مناسب فیصلہ، واللہ اور اللہ تعالی عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی، متاعن کچھ فائدہ پہنچایا جائے، بالمعروفی دستور کے مطابق، حقا علی المتقین حق ہے پرہیزگاروں پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنے احکام، لعلکم تعقلون تاکہ تم سب سمجھ بوجھ سے کام لو۔ الم تری الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور اس حال میں کہ وہ، الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموتی موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ تو کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے، موتو تم سب مر جاؤ، ثم احیاہم پھر زندہ کیا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل یقیناً فضل کرنے والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولیکن لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا اور تم سب قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسناً اچھا قرض، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، اضعافاً کثیرتاً اس کے لیے کئی گنا زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الملئی اس گروہ کو، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، اذ قالوا لنبی لہم جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، مبعث لنا مقرر کر دیجئے ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں، کالا اس نے کہا، حل عصیتم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتب علیکم القتال اگر فرض کر دی جائے تم پر جنگ، اللہ تقاتلوا یہ کہ تم سب جنگ نہ کرو، قالوا ان سب نے کہا یا وہ سب کہنے لگے، وما لنا اور کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتلا یہ کہ ہم نہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور حالانکہ بے شک، اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا اور اپنے بال بچوں سے، فلما کتبا اور جب فرض کر دی گئی، علیہم القتال ان پر جنگ، تولوا وہ سب پھر گئے، الا قلیلا سوائے چند ایک کے، منہم ان میں سے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم الطالوت ملکا تحقیق مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالو کہا انہوں نے انا یکون لہ الملک علینا کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت علینا ہم پر ونحن اور حالانکہ ہم احق بالملکی زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے منہ اس سے ولم یؤت سعۃ من المال اور نہیں دیا گیا وہ وسعت مال سے. قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفاہ علیکم اس نے چن لیا ہے اس کو تمہارے اوپر وزادہ اور اسے زیادہ دی ہے بسطتاً کشادگی فی العلم والجسم علم میں اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء جسے چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم وسعت والا اور بہت علم والا ہے. تلاوت سنتے ہیں. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن
آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ پیچھے ہم جو تھے وہ ابھی بیوہ کے احکامات کے بارے میں ہی پڑھ رہے تھے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے لیے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ کس کے ذمہ ہوگا۔ اب یہاں پر بیوہ کی ایک اور عدت کے بارے میں جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، اور یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی کے لیے فوت ہونے سے پہلے 1 سال اسے اپنے گھر میں رکھنے اور نان و نفقہ دینے کی وصیت کر جائے تو ایسی صورت میں ورثاء پر جو ہے وہ کیا پابندی عائد ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی وصیت کر جاتا ہے کہ میری بیوی کو 1 سال جو ہے وہ گھر میں ہی رکھنا ہے اور اس کے نان و نفقے کا بھی انتظام کرنا ہے، تو پھر ورثاء جو ہے وہ کیا کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ آگے ہمیں وضاحت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ آیت میں آتا ہے والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، فائدہ دینا ہے 1 سال تک، غیر اخراج، کہ نہ وہ نکالی جائیں، فإن خرجنا، اگر وہ نکلیں خود، فلا جناح علیکم، تو پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما فعلنا فی انفسہن، یہ کہ وہ جو کچھ بھی کریں اپنے نفسوں میں، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ کیونکہ ابتدائے اسلام میں جو بیوہ عورت کی عدت تھی وہ 1 سال تھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ قانون جو تھا وہ چینج کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جو بیوہ کی عدت جو تھی وہ 4 مہینے 10 دن جو تھی وہ مقرر کر دی، اور پھر اللہ رب العزت نے جو تھی آیات میراث جو تھی وہ نازل فرما کر بیوہ کا خامد جو ہے وہ اس کے مال ہونے کی صورت میں اور اس کی اولاد ہونے کی صورت میں بیوہ جو ہوگی وہ اپنے خامد کے مال میں جو ہے وہ 8ویں حصے کی حقدار ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ جو تھا وہ مقرر کر دیا، تو یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ ابھی اس کی تلاوت جو ہے وہ قرآن پاک میں باقی ہے، تو آیت کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کو جو ہے اس کے خامد کی جائیداد میں سے اگر اس کی اولاد ہے تو 8واں حصہ جو ہے وہ ملے گا، اور اگر اس کے بچے وغیرہ نہیں ہیں خامد کے، یا اس عورت کے اپنے بچے نہیں ہیں، تو اس کو 4تھا حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حکم پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر نان و نفقہ جو ہے وہ بیوہ کو میت کے مال سے دیا جائے گا، یعنی سال جو ہے وہ وہیں پر رہے گی، اپنے سسرال میں رہے گی یا اس گھر میں ہی رہے گی جہاں پر اس کا خاوند جو تھا وہ فوت ہوا۔ اور پھر آیات میراث نے جو تھا اس آیت کو منسوخ کر دیا کہ خامد کی اولاد ہونے کی صورت میں جو چھوڑا ہوا مال ہوگا خامد کا، اس میں سے 8واں حصہ عورت کو دیا جائے گا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ جو ہے وہ عورت کا مقرر کیا گیا، اور پھر اس کی عدت جو تھی وہ 4 مہینے 10 دن جو تھی وہ مقرر ہو گئی۔ تو یہ تھے اس کے احکامات کہ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکل جاتی ہے گھر سے، یعنی سال نہیں رہتی اور چلی جاتی ہے، تو پھر کوئی گناہ نہیں
تم پر فیما فعلنا فی انفسہن جو کچھ بھی وہ کریں اپنے نفسوں میں من معروف دستور کے مطابق، دستور کے مطابق جو ہے وہ جو کچھ مرضی کر سکتی ہیں، یعنی نکاح وغیرہ وہ آگے کر سکتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات، اس میں وصیتن کا روٹ ہوگا وا صاد یا، اور متا کا روٹ میم تعین الی الحول حول ہا واو لام اخراج خا را جیم فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ لیکن اس میں بعض اسکالرس کا جو ہے وہ اختلاف بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور کچھ اسکالر جو ہیں اس کو منسوخ نہیں مانتے، تو لہٰذا ہم زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ کیوں نہیں اس کو منسوخ مانتے۔ بہرحال جمہور اسکالرس کا یہی عقیدہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے جیسے کہ ہم نے قرآن کی ساری آیتیں پیچھے پڑھی ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا ہے، جبکہ اس کی تلاوت جو ہے وہ باقی ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کو متاعن فائدہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ یعنی کسی متعلقہ کو اس کی طلاق کے وقت یعنی مال وغیرہ جو ہے وہ دے دیا جائے، وہ متعلقہ جسے خاوند نے جماع سے پہلے ہی جو ہے وہ طلاق دے دی، اور بوقت نکاح حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، جیسے کہ ہم پیچھے اسی آیت کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، تو پھر اس پر کیا حق ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے کر اسے رخصت کرے، ضرور اس کو کچھ دے گا، یہ دینا اس کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ تو علماء بھی اسی بات پر جاتے ہیں کہ متعلقہ کو اگر بر وقت اس نے طلاق دے دی انٹرکورس کرنے سے پہلے، تو پھر کچھ نہ کچھ مال اس کو دینا پڑے گا، اور کیونکہ اس کا مہر جو ہے وہ مقرر اس نے نہیں کیا ہوا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اس کی تفصیل پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کروں گی۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر بات جو ہے وہ کھول کھول کے یہاں پر بتا دی ہے۔ نکاح کے مسائل بھی ہم نے پڑھے، طلاق کے مسائل بھی پڑھے، عدت کے مسائل بھی ہم نے پڑھ لیے، رضاعت کے مسائل بھی جو تھے وہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ تمام مسائل وہ ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی یا ہماری آئلی زندگی یعنی روزمرہ کی زندگی جو خاندانی زندگی ہے اس کے متعلق ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سمجھو تاکہ تمہیں مقصد اصلی جو ہے وہ معلوم ہو جائے اور تمہارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یعنی وہ احکامات ہمیں قرآن سے پتہ چلے ہیں جن کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، اور قرآن نے ہمیں کھول کھول کر جو ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، طلاق کس طرح دینی ہے، عورت کا خامد فوت ہو جائے تو عدت وہ کس طرح گزارے گی، رضاعت کی مدت جو ہے وہ کتنی ہے۔ جیسے کہ رضاعت کے بارے میں ہی جو تھا وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑی رواج پکڑا ہوا تھا کہ لڑکے کو جو ہے وہ 2.5 سال دودھ پلایا جائے، جبکہ بچی کو جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط تھی، قرآن نے ہمیں ثابت کر دیا کہ حولین کاملین، 2 سال تک مکمل جو ہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے جہالت کی وجہ سے بچے بچیوں میں جو تھے وہ بڑا فرق کیا کرتے تھے، ان کی نظر میں لڑکے کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی بنسبت لڑکی کے، تو وہ گاؤں وغیرہ کے رواج کے مطابق وہ لوگ کہتے تھے کہ بچے کو جو ہے وہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جائے اور بچی کو 2 سال تک۔ تو اتنے غلط احکامات، اتنے غلط قانون جو تھے وہ لوگوں نے اپنے پاس سے ہی جاری کیے ہوئے تھے، جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا کر ان تمام جو ہمارے معاشرے میں غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں ان کو
ختم کر دیا۔ اور پھر طلاق کا یہ تھا کہ جو مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ کتنے اس کو ضلالت سے جو ہے وہ گھر سے نکالتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا قانون ہمیں بتایا کہ مرد جو ہے جب عورت کو گھر طلاق دے دے اور اس کو کس طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرے، کچھ دے دلا کر رخصت کرے، یعنی دھکے مار کر نہیں بلکہ اس کی دل کی آزاری کو کم کرے، کیونکہ عورت کی جو حالت ہوتی ہے وہ اسی کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے تو کچھ تحفے تحائف دے کر جو ہے اس کو رخصت کیا جائے۔ تو یہاں پر ہمارے تمام مسائل جو آئلی مسائل تھے، گھریلو مسائل تھے، وہ سارے یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ آگے ایک نیا مضمون جو ہے وہ ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے، تو جو کہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ الم تری الی الذین خرجوا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا اے پیغمبر ان لوگوں کی طرف، ترا کا روٹ ہوگا را حمزہ یا، را، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے، دیار جو ہے وہ دور، اس کا روٹ ہوگا دال واو را، تو دیار کہتے ہیں گھر کو، دور ہوتا ہے جیسے یعنی چار دیواری میں جو چیز اندر پائی جاتی ہے اس کو دور کہتے ہیں، تو انسان کا گھر بھی چار دیواری کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ لوگوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو خاندانی نظام ہے وہ مضبوط بنیادوں پر جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے پیچھے قواعد اور اصول اور ضوابط بتائے ہیں، ان کے ذریعے اگر ان پر ہم عمل کریں تو خاندانی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مفاسد کا بھی ذکر یہاں پر کیا ہے، جن کے چھوڑنے سے یہ نظام جو ہے مضبوط نہیں بلکہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے، جس کے ذریعے امت مسلمہ اپنا اور اپنے عقیدے اور مقدس مقامات کا جو ہے وہ دفاع کر سکتی ہے، کیونکہ اسلام کے جو بڑے بڑے پلرز ہیں، 5 پلرز، نماز، توحید، حج، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد، تو ان کا اگر مسلمانوں کے اندر پاس ہو تو وہ اپنے عقیدے کا اور اپنے مقدس مقامات کا جو ہے وہ دفاع کر سکتی ہے۔ اور جہاد ایک ایسا عمل ہے جس سے اجتماعی برائیوں کو جو ہے وہ ختم کر کے معاشرے کو جو ہے وہ فساد سے جو ہے وہ پاک کیا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں انسانی معاشرے میں خرابی پیدا کرتی ہیں اور فتنہ و فساد سے لوگوں کی زندگی کو بہت بھیانک اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہیں، ان کو ختم، ان کا سد باب کرنے کے لیے جہاد کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی قوموں کے ذکر جو ہیں وہ ہمارے لیے کیے ہیں تاکہ امت محمدیہ جو ہے وہ اس سے نصیحت جو ہے وہ پکڑے، کیونکہ یہ امت کی کمیوں کوتاہیوں سے، یعنی جو لوگ پہلے کرتے رہے ہیں ان سے یہ دور رہے، اور تاکہ پہلے لوگوں جیسا ان کا حال نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ایک واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں، الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے پیغمبر ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حاضر الموتی موت کے ڈر سے، الفن کی جمع الوف ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جو تھے موت کے ڈر سے، کیونکہ جہاد میں بھی جو انسان پیچھے ہٹتا ہے اس میں بھی اس کو موت کا ہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جو تھے اس بستی سے نکلے تو وہ موت کے ڈر سے نکلے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو کہ وادی اردن شہر کی مشرقی جانب 3 میل کے فاصلے پر واقع تھی، اور اس میں یہ لوگ جو تھے وہ آباد تھے۔ موت کے ڈر سے اس بستی سے جو تھے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے نکلنے کا سبب جو ہے وہ بہت ساری روایات میں آتا ہے، لیکن سب کی سب ہی جو ہیں وہ اسکالرز کے نزدیک جو ہیں وہ ضعیف ہیں،
لیکن کچھ سکالر کہتے ہیں کہ ان کے نکلنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہاں پر طاعون کی وبا جو تھی وہ پھیلی تھی اور لوگ موت سے ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، کیونکہ موت و حیات جو ہے وہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ظاہری اسباب میں سمجھتے ہیں نا، لیکن ظاہری اسباب جو ہے ان کے ناکام آئے، کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کی موت کا خیال آتا ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ بیماری سے نہیں آتی بلکہ اپنے وقت پر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قصہ ہمارے لیے کیوں دہرایا؟ تاکہ ہمیں ہماری یقین دہانی ہو جائے کہ موت جو ہے وہ ظاہری اسباب سے نہیں آتی، بلکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جہاں پر بھی انسان ہوگا اس کو موت جو ہے وہ وہاں پالے گی۔ تو یہ لوگ جو تھے طاعون کی وبا جب ان کے اندر پھیلی تو یہ لوگ جو تھے موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگے، تاکہ کیونکہ طاعون کی بیماری ایسی ہوتی تھی کہ صبح انسان بیمار ہوتا تھا، اس کو وہ پھوڑے وغیرہ طاعون کے نکلتے تھے اور رات کو انسان جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بیماری جو ہے وہ ہمارے سارے سب کے اندر پھیل جائے اور سارے کے سارے جو ہیں ہم ختم ہو جائیں۔ اور بعض اسکالر کہتے ہیں کہ وہ موت کے ڈر سے انہوں نے جہاد کا انکار کیا تھا، یعنی جب ان کو جہاد کا حکم ملا تو ان کو یہ تھا کہ اگر ہم جہاد کرنے گئے تو وہاں ہم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا دو تفسیریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو وہ وبا کے ڈر سے نکلے اور دوسرا جہاد میں موت کے ڈر سے جو تھے وہ نکلے۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید نے جو ان کے گھروں کے نکلنے کی وجہ بتائی ہے وہ موت کا خوف ہی بتایا ہے، کہ ان کے اندر کیا تھا؟ موت کا خوف تھا کہ کہیں ہم مر ہی نہ جائیں۔ اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں موت کا خوف ہی ہو سکتی ہیں، اور کیونکہ اسکالرز جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ موت کے ڈر سے جو تھے وہ وہاں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد تھی ان کی۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ موت و حیات جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور پھر انسان جو ہے باوجود ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے جو ہے وہ شریعت نے انسان کو حکم دیا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان کرے، اگر بیمار ہے تو اپنا علاج وغیرہ جو ہے وہ کروا لے۔ تو ظاہری اسباب کا اختیار کرنا جو ہے وہ انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ موت جو ہے وہ ہر انسان کو اس کے وقت کے مطابق ہی آ کر رہتی ہے، اور کیونکہ نفع نقصان کا مالک بھی جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور پھر اگر ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی انسان پر پریشانی یا مصیبت آئے تو اس پر پھر اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اے لوگو دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور اگر جنگ ہو جائے تو پھر صبر و استقامت کا جو ہے وہ اظہار کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو دیکھیں انسان جو ہے وہ ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں مرتا، جیسے کہ کل کی نیوز شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی یا پڑھی ہوں گی، اور اس میں جو ہے یہ زلزلہ والے جو ختم ہوئے ان کے لیے ان جو جیسے ان کی موت آئی ہم سب کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی عبرت کا سامان ہے، اور اس میں معجزات بھی ہمارے سامنے آئے کہ کیسے ایک بچی نے ملبے کے نیچے جو ہے وہ جنم لیا، اور پھر کل کی نیوز میں پڑھ کے حیران ہوئی کہ ایک جو تھا ہارس یعنی گھوڑا 21 دنوں کے بعد ملبے کے نیچے سے زندہ سلامت جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر انسان جو ہے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ کیسے جو گھوڑا ہے وہ کھڑا ہوا ہے ملبے کے درمیان میں، اور 21 دن کھائے پیے بغیر، جس کو اللہ نہ مارے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارا ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معجزات دکھاتے ہیں کہ زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہت نیچے تھا، اور لوگوں نے جب وہ ملبے کو پیچھے کیا تو وہ گھوڑا بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے موت کے ڈر سے، یعنی انسان کی موت جو ہے
نہ تو وہ جہاد سے آتی ہے اور نہ ہی کسی بیماری سے واقع ہوتی ہے، بلکہ موت جو ہے وہ انسان کو اپنی لکھے کے مطابق ہی آتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ بھی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے اور جو کہ ہمارے سامنے ہے، کہ اگر کسی جہاں علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہو، اگر انسان وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے نکلنا منع ہے۔ جیسے کہ اب کرونا وائرس جو تھا وہ کتنا ہوا، تو کووڈ میں لوگ جو تھے ادھر ادھر آتے جاتے رہے، تو پھر پوری دنیا میں وہ کووڈ جو تھا وہ پھیل گیا۔ تو جب تم سنو کہ طاعون کہیں پھیلا ہے تو اس علاقے میں داخل نہ ہو، اور اگر تم اس علاقے میں موجود ہو جہاں پر طاعون پھیل گیا ہے تو وہاں سے اس علاقے کو موت کے خوف سے جو ہے وہ نہ چھوڑو۔ تو بستی میں جو لوگ نکلے تھے ان کی روایات کے مطابق، یعنی اسکالرس کی بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد جو تھی وہ 8,000 تھی، بعض کہتے ہیں کہ 9,000 تھی، اور بعض جو ہیں وہ 40,000 کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 4,000 تھی۔ تو وہ لوگ جو تھے موت کے ڈر سے وہاں سے نکلے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو موت کے ڈر سے جنہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی اور اپنے گھروں سے نکلے اور ایک کھلے میدان میں نجات حاصل کرنے کی غرض سے جو تھا وہ پڑاؤ ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ جب ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو اسی جگہ ایک بستی جو تھی وہ آباد ہو گئی۔ تب خرکیل نامی ایک نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں پھر زندگی جو تھی وہ عطا کر دی۔ جب وہ اکٹھے ہی جو مرے تھے وہ سارے اکٹھے ہی زندہ ہو گئے، تو انہوں نے پھر یہ الفاظ اللہ رب العزت کی شان میں کہے، سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت، پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی حمد کے ساتھ، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر وہ لوگ جو تھے کافی عرصہ زندہ رہنے کے بعد دوبارہ فوت ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانی تھی کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو حضرت سید قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کی موت جو تھی وہ اللہ کی ناراضگی کے سبب جو تھی وہ ان کی سزا کے طور پر آئی، اور پھر دوبارہ ان کا زندہ کرنا اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے زندگی گزاریں اور اللہ کی حکم عدولی سے جو ہیں وہ اجتناب کرتے رہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو صاحب فضل ہیں لوگوں پر۔ اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے، جتنا اس کا فضل ہے اتنا ہی ہم لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، نہ شکرے بن جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو کہ نعمت ملنے پر ناشکری کرتے ہوئے مزید اللہ رب العزت کے جو ہیں وہ نافرمان بنتے ہیں، اور بہت ہی کم وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کی شکر گزاری ہمیں کس طرح کرنی ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پہلی نعمتیں بھی تم سے چھین لوں گا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کس انداز میں کریں، صرف زبانی یا عملی، یعنی قولی یا عملی۔ تو قولی جو ہے وہ تو ہم زبان سے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، کوئی پوچھتا ہے تو جیسے ہماری زبان پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن عملی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنا عملی طور پہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے سکالر تھے، تو وہ اسی طرح کھانا کھا رہے تھے بیٹھے،
اور ان کے آگے ان کی ماں نے 2 روٹیاں رکھی اور کھا کر انہوں نے پانی پیا اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کی تعریف بیان کی انہوں نے۔ تو ان کی ماں اونچی آواز سے بولی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا یہ تمہارا شکر نہیں ہے، شکر تو تمہارا یہ ہوتا کہ اگر تم ایک روٹی کھاتے اور دوسری روٹی کے بارے میں کسی سوالی کے بارے میں سوچتے کہ میں کسی اور کا بھی پیٹ اس کے ساتھ بھر دوں۔ تم نے تو خود ہی 2 روٹیاں کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ شکر نہیں۔ اپنی نعمتوں میں سے کسی کو بھی بانٹ کر دینا، یہ عملی شکر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے آگے شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم سب جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اعضاء کا شکر کیا ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہیں وہ لگا دیں، یعنی شکر گزاری اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے اعضاء، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے بڑے اعضاء اور کتنے قیمتی اعضاء جو ہیں وہ دیے ہیں، اور اگر ہم ان کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیں گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اللہ کی شکر گزاری عملی جو ہے ان اعضاء کو، یعنی اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں سے وہ کام لینا ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کہ نہ کہ ان کے ذریعے جو ہیں وہ گندے کام جو ہیں وہ دیکھے جائیں، اور نہ کہ ان کے ذریعے گندی چیزیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو اللہ کے کتاب کے مطابق جو ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق، یعنی نامحرم سے کو دیکھنے سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے اعضاء کو اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ لگائے۔ جیسے اللہ نے انسان کو پاؤں دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بری محفلوں میں چل چل کر جائے، نہیں، بلکہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ کہاں استعمال کرے؟ جہاں اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی مسجد کی طرف جائے، اچھے کاموں کی طرف جو ہے وہ جائے، کسی کی خدمت کے لیے جائے۔ تو زبانی شکر کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمارے اعضاء بھی اللہ کے شکر گزار ہوں۔ اصل شکر گزاری یہی ہے، صرف الحمدللہ یعنی قولی کہہ دینے سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے ہر وقت، اللہم اجعلنی شکورا، اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ اور شکر جو ہے وہ قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، جس کے بارے میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ کہیں ہم صرف قولی شکر گزار تو نہیں ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے فعل میں کوئی شکر گزاری کا مادہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ہمیں اپنے عملی شکر کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی ہے، تاکہ ہمارا نام جو ہے وہ شکر گزاروں میں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں اور بڑی بڑی نعمتوں کا بھی شکر گزار جو ہے وہ بنا دے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کا حکم آ گیا۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ خطاب جو ہے وہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کر رہے ہیں کہ جان کے چلے جانے کے خوف سے جو ہے وہ جہاد کا فریضہ جو ہے وہ ترک نہ کرو، بلکہ جان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے وہ موت دے سکتا ہے، کیونکہ موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ اور اگر تم جہاد میں ہی اپنی موت سمجھتے ہو تو یہ بات تمہارے لیے صحیح نہیں، کیونکہ جہاد میں ضروری نہیں کہ ہر کوئی شہید ہی ہو کر واپس آتا ہے، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ غازی بنتے ہیں، جن کی مثال حضرت خالد بن ولید کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا اللہ کی خاطر شہید ہونے کے لیے، لیکن موت جو تھی ان کی بستر پر تھی، تو جہاں پر ان کو موت آئی، کیونکہ جسم کا کوئی حصہ جو تھا وہ زخموں سے جو تھا وہ، یعنی نشانات جہاں پر زخم لگے ہوں، خالی نہیں تھا، لیکن موت جو تھی وہ میدان جہاد میں نہیں لکھی تھی، اللہ نے بستر پر لکھی تھی، اور ہر دفعہ نیت جو تھے یہی لے کر جاتے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو اس لیے جہاد سے جی نہ چراؤ، بلکہ جہاد کرو، موت کی فکر نہ کرو، کیونکہ موت جو ہے وہ تو تم کہیں بھی ہو وہاں بھی تمہیں آ پکڑے گی، جیسے کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 78 میں آتا ہے،
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو موت تو تمہیں وہاں بھی پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو موت سے نہیں ڈرنا، موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو اس کے لیے پھر جب انسان کا عقیدہ یہ ہو جائے اور اس کے اندر یقین ہو جائے کہ میری موت جہاں پہ آنی ہے وہاں پر آ کر ہی رہنی ہے۔ بہرحال خاتمہ بالخیر کی دعا جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور جہاد کی موت، شہادت کی موت سے اعلیٰ تو کوئی موت اور ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا اپنی جانوں کو بچانے کے لیے تم موت سے، جہاد سے گریز نہ کرو، بلکہ اگر موت وہاں نہیں لکھی تو تمہیں کبھی بھی کوئی موت دے سکتا ہی نہیں، کیونکہ زندگی موت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو بعض دفعہ ہم بھی اپنے منہ سے اتنے خرافات نکالتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ہم جو ہیں وہ بعض دفعہ ڈاکٹروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے اس کو مار کر ہی دم لیا، یعنی اس پر اتنے ایکسپیرینس کیے ڈاکٹروں نے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ دیکھیں موت کوئی ڈاکٹر بھی دینے پہ قادر نہیں ہے، قادر ذات جو ہے موت دینے کی اور زندگی دینے کی وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہونا نہیں چاہیے جس طرح کہ ہم اپنی زبان سے ایسے لفظ جو ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی جہاد کی، اب اللہ کو قرض دینے کی، کیونکہ ظاہر ہے جہاد کے لیے پیسہ بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، جان بھی چاہیے، محنت چاہیے، اور ان تمام چیزوں کی جہاد میں بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کتنا قرض حسنا جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو قرض حسنا کیا ہے، اس کی تعریف آج ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ قرض کہتے کس کو ہیں۔ قرض کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ یعنی مال کا کچھ حصہ جدا کرنا، القرض، کاف را زواد اس کا ہے، جیسے کینچی کی طرح کاٹنا ہوتا ہے نا، قرض کینچی کو بھی کہتے ہیں۔ تو القطع یعنی مال کو کاٹ کر کچھ حصہ جو ہے اس کو جدا کر دینا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ مال جو قرض دینے والا قرض طلب کرنے والے کو دے تاکہ وہ اس قرض کو واپس کرنے پر قدرت رکھے، تو قرض لیے گئے مال کی مثل جو ہے وہ واپس لوٹا دے۔ یعنی قرض دینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی مال کو جو ہیں وہ چھپاتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ جو بخیلی کی عادت ہوتی ہے، بزدلی اور بخیلی کے آنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہاد جیسا عمل پھر آگے نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی قرض حسنا کا ذکر بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے، کاف را زواد اس کا روٹ ہوگا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو یہ قرض حسنا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ قرض حسنا جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال مال کو اچھے کاموں میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ اگر کوئی انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ اس قرض کے ذریعے اس پر احسان نہ جتلائے اور نہ ہی اس کو تکلیف دے، یہ نہیں کسی کو قرض دے تو دیا ہے اب ہر وقت یا ہر نقطے پر اس پر احسان ہی جتلاتا رہے اور اس کو زبانی جو ہے وہ تکلیف دے، یا وہ مال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور اس میں ریاکاری اور فخر جو ہے وہ انسان کا مقصد نہ ہو، اور یعنی انسان اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرے، خواہ وہ فرضی صدقات ہوں یا نفلی ہوں، قرض حسنا کہلاتا ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کو جو قرض دیتا ہے، یعنی جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے قرض مراد لے لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنے دینے کا مطلب کیا ہے کہ بندوں پر، وہ اس کی مخلوق پر یعنی محتاجوں پر خرچ کرنا گویا کہ اللہ کو قرض حسنا دینا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی
دنیاوی پریشانی یا تنگی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کی سختیوں اور تنگیوں میں سے اس کی ایک سختی کو دور فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانیاں فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیوب کو چھپا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے جو ہیں وہ صبح کرتے ہیں، اور ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ مال کو خرچ کرنے والے کے لیے اس کے مال میں جو ہے وہ اضافہ کر دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مال کو سنبھال کر رکھ رہا ہے اس کے مال کو اور بھی تلف کر دے، ختم کر دے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے ہی خرچ کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو دیکھیں پچھلے ویک میں میں نے آپ لوگوں سے رمضان پیکج کے لیے کچھ ہیلپ کہی تھی، لیکن مجھے کسی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، تو اس پر ضرور غور کیجئے، کیونکہ دیکھیے جو آج کل حالات ہمارے ملک کے جا رہے ہیں اس کے لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جس طرح مہنگائی کا یہ دور ہے، لوگوں جو ہیں وہ پورے نہیں پا رہے اپنے اخراجات کو، جس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ہم کسی کو روزے رکھوا دیں، کسی کی افطاری کروا دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر موقع ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا دیں گے، بڑھانا چڑھانا بہت زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرض کی ادائیگی جو مقروض پر واجب قرار دی ہے وہ اس کو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر قرض کو ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، جو کہ زمین آسمان کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ذمے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں زیادہ کر کے دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے مال کو ضائع نہیں کرتا، اور اس پر اس کو اجر عظیم جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اس کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اور یعنی $1 اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمیں قیامت والے دن وہ کتنے $700 بن کے مل جائیں گے، اس کا ثواب 700 تک پہنچ جائے گا۔ جیسے کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، سن لو اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں اضافہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنا بچھیرے کو جو ہے وہ کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک کھجور کہاں اور ایک پہاڑ کہاں، آپ امیجنیشن میں لائیں اس بات کو۔ اور وہ کمائی جو کہ حلال ہو، اس میں سے اگر ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کتنا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، خرچ کرنے میں آر محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور روز اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے۔ ویسے تو صدقات کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اپنے مال میں سے بھی جو ہے، کیونکہ اس سے بخیلی دور ہوتی ہے، دلوں کی تنگی جو ہے وہ دور ہوتی ہے پیسہ نکالنے سے، تو پیسے میں سے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو جب بھی ہو، کوئی موقع جو ہے وہ ہمیں ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، چاہے ہم اس کے لیے 10 سینٹ ہی جو ہے وہ کیوں نہ خرچ کریں، تو وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹی نہیں دیکھتے کہ اس نے بہت خرچ کیا ہے، اگرچہ وہ حرام مال میں سے لاکھوں اللہ کے راستے میں دے دے تو اس کا ایک پیسہ بھی قبول نہیں، اور اگر ایک کھجور بھی حلال کمائی سے دے دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو کیسے اللہ رب العزت ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، قرآن میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز سے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں جو ہے وہ دینے والا ہے۔
واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے اور وہ پھیلا بھی دیتا ہے۔ قبض سے ہے قاف با زواد، اور یبسط با سواد سواد اور تا، اللہ تعالیٰ پھیلا بھی دیتے ہیں اور وسیع بھی کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ ہی انسان کو جو ہیں وہ مالا مال کرتے ہیں، اور اللہ ہی انسان کو جو ہیں وہ تنگ دست کرتے ہیں۔ تو انسان کا اچھے کاموں میں خرچ کرنا بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ملے تو انسان کوئی نیکی کر نہیں سکتا، اور برائی چھوڑنی جو ہے اس کے لیے ممکن ہو نہیں سکتی۔ تو اسی طرح اچھے کاموں میں مال کا خرچ کرنا بھی صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہی ہے، اور کیونکہ وہی اچھے کاموں کی توفیق دے کر لوگوں کے دلوں میں نیکی کی طرف جو ہیں لوگوں کے دلوں کو راغب کرتے ہیں، اور جبکہ بعض کو اس توفیق سے جو ہے وہ محروم رکھا جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں، اتنے رچ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کتنے بخیل بن جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ حیث یشاء، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ بے شک تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی مانند ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین ثم آمین۔ تو اس میں جو ہے کسی کی کوئی محنت کا اختیار نہیں، صرف اسباب کا اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کوشش شرط ہے، باقی توکل جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ یعنی دلوں کو موڑنے پر قادر جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ ہی بندوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت ڈالتا ہے اپنی، اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اب جیسے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے تو اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چھوڑی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ رمضان میں سخی ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی سخاوت اتنی زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان حدیثوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں بھی اپنا رمضان اور اپنے تمام شب و روز جو ہیں وہ اسی کے مطابق ہی گزارنے ہیں۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق پر ویسے تو بڑے ہی احسان فرمائے ہیں، اور تمام مخلوقوں میں سے انسانوں پر اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے، خاص طور پر انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے احسانات جو دیے ہیں وہ ساری انسانیت ان احسانات کا جو ہے وہ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور جب تک انسانیت اللہ کے احسانات کی قدردان رہی ہے اس وقت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور اس کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کی لوگوں نے ناقدری کی اور نافرمانی کی تو اللہ نے بھی اپنی رحمتیں جو تھیں ان سے دور کر دیں۔ تو یہاں پر بھی ایک مثال اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک بنی اسرائیل جو تھے وہ شکر گزار رہے، اللہ کے احکامات کے پیروکار رہے، تب تک حکومت بھی ان کے پاس رہی، اور نبوت کا سلسلہ نسل در نسل ان کے اندر چلتا رہا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اللہ کے احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، اور تم میں سے کئی نبی جو تھے نسل در نسل پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔
اور سورت بقرہ کی آیت نمبر میں 47 میں جیسے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے نعمت تم پر کی، بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو ہے وہ فضیلت دی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا ہی ایک واقعہ ہمیں پھر دوبارہ سنا رہے ہیں۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے مقرر کیجئے ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی سرکردگی میں یا جس کے انڈر میں رہ کر ہم جہاد کریں۔ اب نبی کی موجودگی میں کسی امیر کا تقرر کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس قوم کا امیر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے جو تھے وہ چھین لیے تھے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل میں موجود تھے، اور جو سردار تھے نا بنی اسرائیل کے، وہ ان کی کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، کافی عمر ان کی عمر ہو گئی تھی، تو انہوں نے محسوس یہ کیا بنی اسرائیل نے کہ ان کا حاکم جو ہے وہ امیر کوئی نوجوان شخص ہو جس کی قیادت میں وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل میں جو تھی وہ جاہلیت بھی جو تھی وہ عام ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے غیر قوموں کی تہذیب سے وہ اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں جو تھیں وہ راسخ ہو چکی تھیں۔ تو سید حضرت شموئیل علیہ السلام بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب وہ قیادت کے اہل نہیں رہے، اس لیے انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے ایک حاکم یا امیر کا تقرر کا جو تھا وہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کوئی ایسا حاکم یا امیر چاہیے جس کی سرکردگی میں ہم یا جس کی قیادت میں ہم رہ کر جہاد کر سکیں۔ اور پھر انہوں نے جو تورات کی عبارت آتی ہے، نہیں سوری بائبل کی جو آتی ہے عبارت یعنی انجیل کی، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے شموئیل علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ تو کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی اولاد بھی آپ کے راستے پر نہیں چلتی، اس لیے ہمارا کوئی امیر مقرر کرے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو جس طرح وہ کہتے ہیں آپ کر دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے۔ تو بنی اسرائیل چونکہ سب کو پتہ ہے کہ کتنی وہ قوم تھی، بڑی ہی سرکش قسم کی قوم تھی، انہوں نے پیغمبروں کو بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ تم نے اب جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرنے، کیونکہ جو نبی موجود ہوتا ہے تو وہی اس قوم کا حاکم اور امیر ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی تھی شموئیل علیہ السلام کے دور میں، اس وقت وہ بتوں کے پجاری بھی تھے اور بخیل بھی بہت زیادہ تھے، بزدل بھی تھے، اتنے بخیل تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اب ہم سے قرض مانگنا جو ہے وہ شروع کر دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کی بھی نعوذ باللہ توہین کرنے سے وہ لوگ باز نہ آئے، اور پھر انہوں نے ان پر اللہ تعالیٰ نے جو تھے پھر مصائب اور مشکلات جو تھیں وہ اتاری، کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے جو تھی وہ نفرت کی، اور دوسری قوموں کی تہذیب و تمدن اور تعلیمات سے جو تھی محبت ان کا وتیرہ بن چکی تھی۔ تو یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ان جیسے ہی ہو کر ویسے ہی جیسے ہمارے اندر دوسری قوموں کی تہذیب و تمدن، ان کے رہن سہن، ان کے طریقہ کار زندگی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، تو جب وہ ان چیزوں میں مکمل طور پر راسخ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھے وہ ایک علاقے میں محصور کر کے ان کو ذلت اور رسوائی کی زندگی جو تھی وہ مسلط کر دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ تو اللہ رب العزت یہ سارے واقعات جو ہمارے لیے دہراتے ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے دہرائے جاتے ہیں، تاکہ امت محمدیہ جو ہے وہ اس طرح کی ذلت اور خواری سے باز رہے۔ کیونکہ دیکھیں آج ہمیں بھی غیروں کی ہر چیز جو ہے وہ بڑی ہی پسند ہے، ان کے طور طریقے، ان کا رہن سہن، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے لباس تک ہم جو ہیں وہی پسند کرتے ہیں۔
حالانکہ پڑھائی ہمارے مسلمان ملک میں جو ہو رہی ہے، لیکن اس میں طریقہ کار جو ہے، سارا میتھڈ جو ہے وہ غیروں کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اسلام سے زیادہ کفر کی محبت پڑ گئی ہے، اور ہم کافروں کے ظاہر ہے جن کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، ان کا پھر مذہب بھی ہم جو ہے وہ سمجھے کہ پسند کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اپنے بچوں میں جو بیج بو رہے ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان کے اندر کیا ڈال رہے ہیں۔ جو ڈالیں گے وہی کل کو کاٹ لیں گے۔ قال کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کیا یہ ممکن ہے اگر تم پر فرض کیا جائے، قریب ہے عصا آئین سین جا اس کا روٹ ہوگا، اگر فرض کر دیا جائے تم پر لڑائی کرنا اور تم نہ لڑو، کیونکہ اب تو تم بڑے دعوے کر رہے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا امیر مقرر کیا جائے جس کی سرکردگی میں، جس کی قیادت میں، جس کے انڈر رہ کر ہم لڑائی کریں، اور اگر تم پر ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے، یعنی امید تو نہیں ہے کہ تم پر اگر جہاد فرض کر دیا جائے، کیونکہ تم بڑی بزدل قوم ہو اور بخیل بھی ہو۔ جب تک بزدلی اور بخیلی نہیں جاتی وہ قوم کبھی بھی جہاد کے میدان میں کبھی بھی جیت نہیں سکتی، وہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر لڑائی کرنا فرض کر دی جائے اور تم نہ لڑو، وقالو اور انہوں نے کہا وما لنا کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ نہ ہم لڑائی کریں اللہ کے راستے میں، یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، تحقیق ہم تو نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، یعنی لوگوں نے ہمارے گھر بار جو ہیں وہ لوٹ لیے ہیں، اور اتنی مصیبتیں ہم پر آ گئی ہیں، اور ہمیں ایک علاقے میں یعنی راما کے علاقے میں ہم محصور ہو کر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، ہم ان لوگوں سے کیوں نہ جہاد کریں گے اور اپنے کھوئی ہوئی جو ہیں ملک اپنے واپس لیں گے ان سے۔ تو یعنی یہ ہر قوم کا ہی ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے کہا تو وہ اس وقت بڑی واہ واہ ان قوم جو ہے وہ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کے جذبات جو ہیں ایک دم سے بہت ابھرتے ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے تو وہ جذبات فوراً ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب ہم قرآن کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کلاس شروع ہوئی تو میں ضرور اس میں شامل ہوں گی، اور جب ہم یہ کلاسیں یا یہ چیزیں سب شروع ہوتی ہیں تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ کیسے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر وہ قدر اور قیمت نہیں رہتی جو ہم اس سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے۔ جب ہمارے اندر کوئی شوق پیدا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ بھی اللہ کے لیے کر گزریں، جب یہ بھی اللہ کے لیے کر گزریں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مومن کا شیوا جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ جو وہ ارادہ اور وعدہ اپنے اللہ سے کرتا ہے اس کو کسی حال میں بھی ہو وہ پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ تو انسان کو اللہ کے ساتھ وہ وعدے کرنے چاہیے جو وہ پورے کر سکے، تاکہ اللہ کے ہاں شرمندگی نہ ہو، اور اللہ کے کاموں میں تو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا ہے، اور پھر اس پر استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو کہ تھوڑا ہو اگرچہ دائمی ہو، استقامت والا عمل اللہ رب العزت جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بڑے نعرہ بازی کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، ہمارا تو یہ اتنا نقصان ہو گیا ہے، اور پھر بھی ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی نیتیں درست نہیں تھیں، ان کا اللہ پر توکل جو تھا وہ مضبوط نہیں تھا۔ انسان کی جب نیت اوپر اوپر سے ہوتی ہے نا کسی کام کی، تو پھر اس کام کو وہ دیر پا تک جو ہے وہ کر نہیں سکتا، اس کا توکل اللہ پر نہیں مضبوط ہوتا، تو وہ پھر گھبرا جاتا ہے جلدی، اور گھبرا کے وہ کام جو ہے وہ جلدی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ تو اسی لیے آپ بھی جب نیکی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو سب سے پیچھے ہٹ کر بدکی ہوئی بلی کی طرح جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ پہلے ہم شیر کی طرح آگے ہوتے ہیں کہ یہ کام بھی ہم کریں گے، یہ کام بھی۔ انہوں نے بھی بڑی نعرہ بازی کی کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں۔ وقد اخرجنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے،
ہمیں تو اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، اور ہم جہاد نہ کریں۔ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض ہو گیا ان پر جہاد کرنا، تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، بہت تھوڑے لوگ جو تھے وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ کیونکہ قوموں کی عروج اور ترقی کے لیے قوموں کا بیدار ہونا اور پھر اس بیداری پر استقامت دکھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیں آج ہم اپنے ملک کا حال جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے۔ جو بھی لیڈر اٹھتا ہے اس کے ساتھ ہی عوام بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اور لیڈر اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ، یعنی استقامت والا رویہ عوام کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ جس کا جو ہے وہ حل کوئی بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کہ سب لوگ جو ہیں اب استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے سچے دین کو بلند کرنے کے لیے اٹھیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ لا الہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اسی کو نہیں وہ قائم کریں گے تو ملک کی سلامتی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہم اپنے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ اس میں ہو رہا ہے، اور دن رات اس میں ایسی نئی نئی خرافات ہو رہی ہیں کہ انسان سن کے، پڑھ کے، دیکھ کر اس کا دل جو ہے وہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے کہ اس قوم کا اب کیا حال ہوگا اور یہ حالات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچیں گے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ پہلے نعرہ بازی کرتے ہیں ایک کے ساتھ، پھر وہ نیچے بیٹھتا ہے تو دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جو جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی ہمارے مسلمانوں کا رخ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ترقی کچھ چاہیے تو پھر اپنے رخ کو جو ہے وہ استقامت دینی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر چند لوگ جو تھے وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی سی جماعت کو جب انہوں نے استقامت دکھائی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ دشمن سے انہوں نے ٹکر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی عزت سے نوازا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 313 تھے، یہ بھی اتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو ان میں جہاد صحیح کرنے والے صرف 313 رہ گئے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کے، ظلم کرنے والوں کو۔ تو بنی اسرائیل جب اپنے دشمن کے ہاتھوں ذلیل ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت سے انحراف کی سزاؤں میں جو تھا ان کو مبتلا کر دیا۔ حالانکہ نبی کے سامنے انہوں نے بڑا پکا جہاد عزم کیا تھا، بڑا پختہ ارادہ انہوں نے اپنا دکھایا کہ ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم جنگ کر کے دکھائیں گے اور دشمن سے اپنے ملک اور اپنے وطن جو ہیں وہ واپس لیں گے، لیکن کچھ بھی وہ نہ کر سکے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لہم نبیہم، کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل اپنا ملک سلطنت کھو کر بیٹھ گئے اور ان کے مقدس مقامات جو تھے وہ لٹ گئے، تو اور اپنے دشمنوں کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم الطالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق بھیجا ہے، بعثا کا روٹ ہوگا بعین سا، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر۔ یعنی اب تم جو کہتے تھے کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ بھی جوان لیڈر ہو، تو اب اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے طالوت کو جو ہے وہ ایک بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب ان کو یہاں پر بھی اعتراض ہوا، کیا انہوں نے کہا؟ قالو، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، اور ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا۔ جب شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا تو وہی ہوا جس کا خدشہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو تھا، بنی اسرائیل کے اعتراضات کی جو تھی، کیونکہ ان کا کام ہی اعتراض کرنا تھا، ہر بات پر وہ اعتراض ہی کرتے تھے کہ یہ ہمارا امیر کیسے مقرر ہو سکتا ہے، نہ تو اس کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، یعنی شاہی خاندان یعنی یہود کی اولاد سے، اور نہ ہی اس کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، یعنی نبوت جو تھی وہ لاوی بن یعقوب کے خاندان میں تھی، یعنی لاوی جو تھا وہ حضرت یعقوب کا بیٹا تھا بڑا، اس کے خاندان میں سے ہے، اس لیے بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں۔ پھر دوسرا یہ اعتراض کیا
کہ طالوت تو مالی لحاظ سے بہت کمزور ہے، اس کے پاس مال و اسباب کی فراوانی موجود نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے لیے کریں۔ اب جب بادشاہ اللہ نے مقرر کر دیا، حضرت شموئیل علیہ السلام کی زبان سے ان کو بتا دیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کے ماتحت، اس کے انڈر ہو کر جو ہے وہ کام کرو، انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ بڑی ضد بر وہ قوم ہے اور سرکش، کسی کو اپنی نظر میں وہ لیتے ہی نہیں، یعنی حقیر ہر کسی کو جاننا ان کا شیوا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، ونحن احق، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بالملکی، بادشاہت کا، اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو زیادہ مال میں سے بھی نہیں ملا، یعنی اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، کیونکہ وہ دنیا دار لوگ تھے، ان کی نظر میں حیثیت جو تھی وہ مال کی تھی، جبکہ اللہ کی نظر میں حیثیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ تقوی کی، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری دیکھتے ہیں۔ یہی چیز جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا تو قریش کے سرداروں نے کیا کہا کہ یہ اگر اترنا ہی تھا اگر قرآن، تو مکے کے رئیسوں پر یا طائف کے رئیسوں پر اترتا، تو یعنی مالی لحاظ سے ان کو مال و دولت، دنیاوی لحاظ سے ان کی جو تھی فوقیت جس چیز پہ تھی وہ مال پر ہی تھی۔ علیہ السلام نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، اصطفاہ، صاد فا، یا بھی اس کا روٹ ہو سکتا ہے، صاد فا واو بھی ہو سکتا ہے، علیکم تم پر، وزادہ، اور زیادہ کیا ہے اس کو، بسطتاً پھیلاؤ میں، فی العلم والجسم، علم اور جسم میں، یعنی ایک ان کا اعتراض تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے ایک غریب اور مفلس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، امیر کی تقرری کا مطالبہ جو ہے وہ امارت پر نہیں ہے، اور یہ مطالبہ میرا نہیں تھا بلکہ تمہارا ہے، اور یہ جو امیر مقرر ہوا ہے یہ میری رائے اور مرضی سے نہیں ہے کہ جس پر میں نظر ثانی کر سکوں کہ چلو میں چینج کر دوں، یہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ امیر مقرر ہوا ہے۔ اب تمہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی تمہارے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو تم پر، وزادہ بسطتاً، کیونکہ ان کے پاس علم بھی بہت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت بھی جو تھی وہ بہت زیادہ دی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے حکمران جو تھے ان کی نظر کس پہ تھی؟ ان کی نظر تھی کہ حکمران جو ہے وہ صرف شاہی خاندان سے ہونا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت کے انبار ہونے چاہیے، جبکہ طالوت میں جو تھی وہ دونوں خوبیاں نہیں، اس لیے طالوت کو ہم اپنا سردار مقرر نہیں کریں گے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے، وہ جو چیز اس کی نظر میں ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس لحاظ سے انسان کو جو ہے وہ چن لیتا ہے، کون سے گیٹس اس کے جو ہیں یا کون سی اس کی خوبیاں اللہ کو پسند آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان کے نبی وہی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام ہی، انہوں نے کہا، ان آیت ملکی ہی ان یأتیکم التابوت، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، بے شک اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اس آیت کی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اس کی تفسیر ہوگی، کیونکہ اس کی تفسیر کچھ لمبی ہے اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ آپ کو سب کو جو ہے گروپ میں وہ دوسرا بھی لیکچر کا آپ کو زوم مل گیا ہوگا کل انشاءاللہ، ہمارا کچھ رمضان پہ کچھ شعبان پہ جو ہے وہ لیکچر ہے، 10 بجے ہی ہے وہ بھی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو زوم کا جو لنک ہے اس کو کلک جیسے کر کے آپ اس کلاس میں آتے ہیں، ایسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ اس کلاس میں بھی شامل ہو جائیں گے، آپ کو کسی نمبر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
تو میں سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس لنک کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس میں دورہ تفسیر کے متعلق جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ وہ کب شروع ہوگا اور کس انداز سے ہوگا. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہیں وہ آپ کو وہاں سے کل مل جائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کل بھی اس پروگرام میں لازمی شامل ہوں گے، اور آنے والے دنوں سے ہم لوگ اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جس کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ جو بھی میرے اس گروپ میں شامل ہیں، اللہ جو بھی اس محفل میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر کے اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں ایمان اور صحت کی حالت میں رمضان میں داخل فرما، اور رمضان کی زیادہ سے زیادہ سعادتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، جس کے لیے ہم نے روحانی طور پر بھی تیار ہونا ہے اور جسمانی طور پر بھی ہم نے تیاری کرنی ہے. تو اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو کریں، اور اپنی انرجی کو فضول کاموں سے بچا کر رکھیں تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی انرجی کو خرچ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں. اللہ جو بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرما دے. ایک ہماری سسٹر ہیں جو کلاس میں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. کینسر کی وہ مریض ہیں، بہت ہی ان کی کریٹیکل کنڈیشن ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان والی اور کلمے والی اللہ موت نصیب فرمائے. اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اور جتنے بھی مریض ہیں دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حالت پہ رحم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو زیادہ سے زیادہ دعوت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم.